आईनी अदालतों को लेकर मुल्क के कानूनी और सियासी हलकों में पाई जाने वाली मुनक़सिम राय मीडिया, अखबारात, वुकला और सोशल मीडिया में बहस का मौजू बनी हुई है। आईनी अदालत के हक में जो लीडर कई दिनों से शदोमद के साथ आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर रहा है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। बिलावल भुट्टो ने आज भी बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में आईनी अदालत के क़याम के हक में बहुत ही अहम आईनी, अदालती, कानूनी, सियासी और तारीखी दलाइल दिए। पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर होती रही अदालती मुदाखलत, माजी के मुतनाज़ अदालती फैसले, जजेस के कंडक्ट, 19वीं तरमीम के लिए दबाव और मुल्क में इंसाफ व कानून के मसाइल को लेकर बिलावल भुट्टो भरपूर रेफरेंसेस के साथ आईनी अदालतों के हक में मुकदमा पेश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के दलाइल को एक तरफ रखते हुए अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखें तो कोई शक नहीं, माजी में किए गए फैसलों ने सियासत पर मुस्बत के साथ साथ मनफी असरात भी मुरत्तब किए। यही वजह है कि आईनी अदालत के क़याम में बहुत से दलाइल दिए जा सकते हैं। अकल तकाजा करती है कि अगर 60,000 से ज्यादा मुकदमात इल्तिवा में पड़े हों और सुप्रीम कोर्ट अपना 90% वक्त सिर्फ चंद आईनी मुकदमात में सर्फ कर रही हो तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल कर देने चाहिए। कोई मुकदमा जब आईनी अदालत के सामने पेश होगा तो फिर आइन को रीराइट करने का खतरा कम हो जाएगा, विफाक मजबूत होगा। आईनी मुकदमात का फैसला तमाम सूबों के जज कर रहे होंगे। मुख्तलिफ बेंचेस की बजाय एक ही अदालत से फैसले आएंगे तो आईनी तशरीह के नाम से पैदा होने वाली उलझन का भी खात्मा होगा। आईनी अदालत के पास चूंकि दूसरे केस नहीं होंगे तो इस खतरे का खात्मा हो जाएगा कि आईनी केस की बुनियाद पर किसी फरीक को किसी दूसरे मुकदमे में दबाव में लाया जाए। इन्हीं अवामिल के बायस आईनी अदालत के क़याम को मिसाक़े जमहूरियत जैसे अहम दस्तावेज में भी जगह दी गई। मगर ऐसे में सवालात जन्म लेते हैं कि क्या एक खालिस आईनी मामले को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है? बिलावल भुट्टो और कई वज़रा आईनी अदालत के क़याम में जैसे मजबूत दलाइल आज दे रहे हैं वो पहले मुसव्वदे की तैयारी के दौरान ही क्यों नहीं दिए गए? क्या आज के मखसूस मारूजी हालात में जब बहुत से अहम आईनी और कानूनी मुकदमात फैसलों के मुंतज़िर हैं, ऐसे में आईनी अदालत के क़याम की हिमायत क्या हुकूमत और इत्तेहादियों की नेक नियति पर सवाल तो खड़े नहीं कर रही? बिलावल भुट्टो जिस तरह आज कह रहे हैं कि उन्हें पहले आईनी अदालत के क़याम से रोका गया, क्या अब उन्हें यकीन है कि आईनी अदालत के क़याम से बेंच और बार से कोई मुज़ाहिमत सामने नहीं आएगी? और अगर इस मरतबा आईनी अदालत के सामने फिर किसी किस्म की सियासी, आईनी या अदालती मुज़ाहिमत हुई तो क्या हुकूमत और उसके इत्तेहादी इसका भार उठा लेंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बिलावल भुट्टो के आईनी अदालत के हक में पुरजोर दलाइल, सियासी और कानूनी राय मुनक़सिम। आईनी अदालत का मामला सियासी है या फिर आईनी? इफ्तिखार साहब, इस पर बहुत बहस हो रही है, माजी से हवाले भी दिए जा रहे हैं। खुद बिलावल भुट्टो एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं जो मुस्तकिल इस मामले पर बात कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, बार्स में, वुकला से, सियासी जमातों से, फिर हवाले भी हर तरह के दे रहे हैं, चाहे तारीख है, कानून है, आइन है, सियासत है और जो कुछ बीता उन पर। क्या बहस का रुख ठीक है और ये मामला आईनी ही है या सियासत का अमल दखल ज़्यादा दिख रहा है जब हम प्रो और अगेंस्ट बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आईनी मसला है और इस मुल्क के जो अहमक लोग हैं उन्होंने इसको आईनी के बजाय सियासी मसला बना दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं पसंद करते? क्या हो जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से? चारों सूबों की नुमाइंदगी उसमें होगी और एक सरबराह जो होगा वो रोटेट होता रहेगा, मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि देखें फिर बात करनी नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं लगती, फिर बात चली जाती है सूबों पे कि उस सूबे के जजों ने फलाने सूबे के रहनुमा को सज़ाए मौत दे दी। ये मुनासिब नहीं है कि हम इस डिबेट में अपने आप को उलझा लें, लेकिन हकीकत तो यही है। फिर कहा जाएगा कि एक सूबे के एक शहर के जजेस ने अपनी अदावतों की बिना के ऊपर एक आदमी को उस ओहदे से निकाल दिया और ऐसे से कवानीन ढूंढ के लाए जिनमें उस पर वक्त लगा। ये हैं वो मामलात जो मुसलसल होते चले आए। तो इसलिए आज जब आईनी अदालत की बात की जा रही है तो बहुत वज़न रखती है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन के लिए एक आईनी अदालत ज़रूर। चलिए मैं डिबेट करता हूँ। हमारा पानी का इशू है, पानी की तकसीम का मामला बिगड़ता जाता है वक्त के साथ साथ, पानी कम होता जा रहा है, सूबों की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। मुझे बताएं, अगर दो सूबों के दरमियान
یہ اختلاف پایا گیا اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسی عدالت ہوئی جس میں ایک صوبے کے جج ہوئے، تو کیا دوسرا صوبہ مان لے گا؟ مانیں گے۔ اور یہ اہم چیزیں ہیں کہ صوبائی معاملات اگر یہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، اس میں ایشوز آتے ہیں، اگر وہ ایشو وہاں پہ ریزالو نہیں ہوتے تو ان کو عدالتوں میں جانا ہے، تو پھر یہاں پہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ڈبیٹ اب میں نے آج شروع کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ ڈبیٹ اب کھل کے اس ملک میں ہو کہ آئینی عدالت کیوں چاہتے ہیں ہم۔ آئینی عدالت کو عیاشی نہیں ہے، آئینی عدالت ضرورت ہے وفاق کی، اور میں نے آپ کو مثال دی ہے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے متوازی سیٹ اپ بھی کہا جا رہا ہے، متوازی سیٹ اپ، پیرل سیٹ اپ لانے کی کوشش۔ نو، یعنی یہ خود وہ آپ متوازی کہہ رہے ہیں، جہاں پہ سب کی نمائندگی ہوگی اور جہاں پہ ساروں کی نمائندگی نہیں، وہ متوازی ہے، وہ متوازی ہے۔ اس بات کی کیا شورٹی ہوگی کہ اس عدالت سے ویسے فیصلے نہیں آئیں گے جو کہ ماضی میں جس طرح کے غیر آئینی فیصلے؟ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں، دیکھیں سوال کر رہی ہوں، غلط ہے نا، یہ کھیل کھیلی جا رہی ہے نا۔ اگر 18ویں ترمیم کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تو اس پہ اگر بحث ہوگی، جس سے میں نے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے مسئلہ جیسے معاملات آ سکتے ہیں، تو جب وہ آئے گا تو وہ کس عدالت میں جائے گا؟ پھر اس کے لیے ایک ایسی عدالت ہمیں چاہیے جہاں پہ وفاق کے تمام نمائندگان موجود ہوں اور ان کے تمام جو ذہن ہیں وہ موجود ہوں، وہاں پہ وہ ذہین لوگ بیٹھے ہوں جو وفاق کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں۔ اس لیے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اصل میں لوگ اپنی مناپلی نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ افتخار احمد کے بعد رحیم الدین آئے گا، رحیم الدین کے بعد شہاب الدین آئے گا، شہاب الدین کے بعد غیاث الدین آئے گا۔ اس لسٹ کو توڑنے کے لیے اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنے اور ایسے مسائل اگر آئیں۔ اور دوسری بات آپ نے جو کہتی ہیں ہزاروں پینڈنسی کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئینی عدالت آنے سے پینڈنسی کم ہو جائے گی۔ کچھ دوستوں نے پچھلی دفعہ ڈیبیٹ میں کہا، شہزاد صاحب نے غالباً کہا، جناب جب تک آپ مجسٹریٹ کی سطح سے یہ انصاف نہیں پہنچائیں گے، عدالتوں میں جو مسائل ہیں الجھے رہیں گے، پینڈنسی رہے گی، کیونکہ ساری پینڈنسیاں سپریم کورٹ میں تو نہیں ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ جب نیچے لاکھوں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ روزانہ وفاق کی چاروں اکائیوں کی عدالتوں میں جا کے ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو تبھی انصاف مل سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہاں بھی لوڈ کم ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں زیادہ مجسٹریٹ رکھو، زیادہ سول جج رکھو، زیادہ سیشن جج رکھو، ہائی کورٹوں میں زیادہ لوگ رکھو، سپریم کورٹ میں زیادہ لوگ رکھو، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ بات نیچے کی طرف جاتی نہیں نا، اوپر ہی اٹک جاتی ہے۔ نہیں اٹکنی چاہیے، ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، ری اسٹرکچر کی ضرورت ہے آپ کو۔ بالکل، اور ریفارم کی، جب ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں، ریفارم بلڈنگز کے ساتھ نہیں ہوتی، ریفارم ٹائپ رائٹر کو ریپلیس کر دینا کمپیوٹر سے نہیں ہے، ریفارم ہے مین پاور۔ درست۔ کیا وہ ہم مین پاور دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اس مین پاور کو ٹرین کر رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ بنیادی سوال جن پہ ڈیبیٹ اب کھل کے ہونا چاہیے۔ اور میں بلاول کے بالکل ساتھ ہوں۔ بلاول جو بات کر رہا ہے واحد لیڈر ہے جو کھل کے کچھ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا نفع ہے یا نقصان ہے، وہ درست بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، کیا آئینی عدالت واقعی اس وقت ایک اہم ضرورت بن چکی ہے گزشتہ کچھ عرصے کے معاملات کو اگر دیکھیں، یا ایک اور آئینی معاملے کو سیاسی کیا جا رہا ہے؟ ضرورتیں تو آپ کی ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ کس چیز کی اس ملک میں کون سی پازیٹیو چیز ہے جو موجود ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا برا صحیح غلط میرے اوپینین میں یہ ثانوی بات ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، بڑی وزڈم ہے اس میں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور ہم بدنیت لوگ ہیں۔ یہ بات کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں بچوں پہ ایک سروے کرایا، بڑا خوفناک حقائق تھے۔ پٹوں میں کیا ہوتا ہے تو بھٹوں چٹوں یہ وہ فلاں دکانوں مدرسوں، یہ بہت خوفناک۔ میں نے اس کو عنوان دیا بچے قوم کی امانت اور قوم بددیانت۔ نہ یہ سیاسی ہے نہ آئینی ہے۔ یہاں سیاست واقعی سیاست اور آئین واقعی آئین ہوتا تو کیا آج پاکستان اور پاکستان کی رعایا
مجھے رعایا اور شہری کی تمیز ہے. میں جان بوجھ کے رعایا کا لفظ استعمال ہوا کہ 77 سال بعد یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا. یہ کھلواڑ ہے. اب کسی کے پیچھے موٹیوز کی بعض اوقات کام ٹھیک ہوتا ہے, نیت غلط ہوتی ہے, واردات ہوتی ہے وہ بہت بڑی. اس لیے میں اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میرے پاس موٹا دماغ میرا ایک بات بتاتا ہے کہ 77 سال کے بعد یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد کھڑا کہاں. مگر حسن نثار صاحب ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری سیاست کا رخ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے بھی طے ہو رہا ہے. ہم کدھر جاتے ہیں اور کتنا جاتے ہیں یہ خود پارلیمان یا پھر حکومتی جماعت طے نہیں کر پا رہی ہوتی. درست کہہ رہے ہو. چونکہ ہمارے ہاں جینوئننیس, گریس, ڈیپتھ, وقار, مثبت ہونا, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بندہ ہینڈز اپ کرتے کہ نہیں جی میرے بس کا بات نہیں, آپ اور احمق ڈھونڈو. لیکن نہیں, یہ اور کہانی ہے. یہ کہانی ہی اور ہے. یہ ملک رن ہوا ہی نہیں, بنا, ٹوٹا, اور اس کے بعد وہ کی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے بہت مشہور جرنلسٹ, ان کی کتاب ہے, ان میں لٹن تے ٹوٹن لی بنے سی. ٹھیک ہے. بہت بڑے جرنلسٹ ہیں انگریزی کے, بھٹو کے بھی ان کے ساتھ تعلقات, ایوب خان کے بھی, یا کے بھی. یہ وہ سارا ان کی بھیانک کتاب ہے. ڈے ون سے ہی ہے. اس زمانے کا ایک جملہ ہے, وہ سن لیں کہ جب یہ ایسٹ پاکستان کا وہ جو سلسلہ الیکشن وغیرہ ہوا تو ایک میرا خیال ہے زید سلیری صاحب یا اس طرح کو بزرگ بہت سینئر ہمارے, انہوں نے ان کو کہا, شاہ جی کو, سید شبیر حسین شاہ ان کا نام ہے, جرنلسٹ, کہ یار مجھے لگ رہا ہے ملک نہیں, میں پاگل خانے میں رہ رہا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے تو دیکھ, آج بھی یہی ہے. یہ شوکت خانم والی سڑک پہ ایک کھڈا, یہ 15واں کھڈا ہے, گاڑی گر گئی بیچ میں, موٹر سائیکل گر گئے. مطلب چھوڑو تماشا ہے, ہم ایمی سنجیدہ سی باتیں گڑ کے بیٹھے. نہیں سر, افسوس کی بات ہے آپ 50-60 سال پرانی بات بتا رہے ہیں, ہم وہیں کے وہیں ہیں 50-60 سال بعد بھی. مطلب ہے میرے لیے تو